بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا أخرجه أبو داود۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 153 اور آج ہم کتاب الصلح کو شروع کر رہے ہیں۔ چونکہ پیچھے شفع کا ذکر تھا، اس میں بھی صلح کا ذکر آیا، اور اس طریقے سے پیچھے کئی جگہوں پر صلح کا ذکر آیا۔ شفع میں ہم نے تفصیل کے ساتھ صلح کی کچھ اقسام کو واضح کیا، کیونکہ وہاں پہ شفع میں ضرورت پڑ گئی تھی اس کی۔ تو آج بھی ہم صلح کا باقاعدہ مفہوم اور اقسام بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ضد المنازع ہے، مصالحت سے ہے، اور یعنی یہ کہ یعنی عقد وضع بین المتصالحین لدفع المنازعۃ بالتراضی، یعنی بامی رضامندی سے جو جھگڑا ہے اس کو ختم کر دینا۔ اور چونکہ اس کے اندر بھی ایجاب و قبول باقاعدہ ہوتا ہے، اور اس صلح سے مراد وہ صلح ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ عوض دیا جاتا ہے، یعنی ایک مدعی ہوتا ہے، دوسرا مدعا علیہ ہوتا ہے، ایک دعویٰ کرتا ہے، دوسرا انکار کر رہا ہوتا ہے، یا دوسرا اقرار کر رہا ہوتا ہے، پھر کوئی چیز دے کر صلح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس صلح کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے کہ کوئی جھگڑا ہو گیا کسی زمین پر، مکان پر، یا کسی بھی چیز پر، ایک نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ یہ چیز میری ہے، تم نے میرا حق دبایا ہوا ہے، اور دوسرا آگے سے کبھی اقرار کرے گا، کبھی انکار کرے گا، کبھی خاموش ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر بامی جرگہ یا بامی رضامندی سے صلح ہو جاتا ہے، اور جو صلح ہوتا ہے اس صلح میں پھر کوئی تھوڑا بہت عوض دے کر صلح کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے، اور اس کے فضائل بھی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر وہ صلح کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں والصلح خیر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صلح جو ہے وہ سارے صلح درست ہیں، لیکن الا یہ کہ وہ صلح کہ جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے، اس طرح کا صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ آیت آپ کے سامنے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ یہ میاں بیوی کے درمیان ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اگر وہ صلح کرتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور اس طریقے سے حدیث مبارکہ آپ دیکھیں، دو آپ کے سامنے آ گئی۔ عن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال صالح النبی المشرکین یوم الحدیبیہ علی ثلاثۃ اشیاء، یعنی حدیبیہ والوں کے ساتھ صلح ہی فرمایا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر، بخاری شریف کے اندر ہے۔ اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلح جائز بین المسلمین۔ تو یہ ہے کہ آگے امام احمد بن حنبل نے اس کو زائد بھی کیا ہے کہ الا صلحا حرم حلالا او حل حراما۔ تو یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ وہ ہر ایک صلح جائز ہے، سوائے اس صلح کے جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، تو اس طرح کا صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صلح کی یہاں پہ 3 قسمیں بھی کر لیتے ہیں۔ کتاب الشفع میں ہم نے اس کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا۔ سب سے پہلی ہے کہ صلح عن الاقرار۔ صلح عن اقرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا کہ دوسرے بندے کے اوپر کہ یہ آپ کے پاس جو فلاں زمین ہے یا یہ مکان ہے یہ میرا ہے، آپ اس میں کیوں رہ رہے، تو وہ آگے سے اقرار کر لے، اس کے دعوے کو تسلیم کر لے کہ ہاں واقعی یہ آپ ہی کا ہے، اور اس کے بعد پھر صلح ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہ میرے پاس رہنے دو، میں آپ کو اس کے بدلے میں یہ جانور دے دیتا ہوں، مویشی دے دیتا ہوں، یا یہ میں گاڑی دے دیتا ہوں، یا یہ فلاں زمین میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس پر صلح کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں صلح عن الاقرار، کہ یہ صلح اقرار سے ہوا ہے کہ باقاعدہ مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ واقعی میں مانتا ہوں کہ یہ زمین آپ کی ہے، لیکن آؤ چلو صلح کرتے ہیں۔ دوسرا ہے جی صلح عن السکوت۔ سکوت کا مطلب یہ ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے آگے سے اس کے دعوے کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ انکار کیا اور نہ ہی اقرار کیا، باقی باتیں تو چلتی رہی لیکن دعوے کا کوئی جواب اس نے نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر صلح ہو گیا۔ صلح میں پھر یہ ہے کہ کوئی چیز دے کر صلح ہو گیا، اس کو کہتے ہیں صلح عن السکوت۔ اور تیسری قسم ہے صلح عن الانکار، یعنی مدعی نے دعویٰ کیا اور آگے سے اس نے انکار کیا کہ بھئی آپ کا کس طرح، یہ تو میں نسل در نسل یہ مکان میرا ہے اور زمین میری چلی آ رہی ہے، آپ کس طرح دعویٰ کرتے ہیں، انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر جرگہ ہوا یا کچھ بھی فیصلہ ہوا اور اس میں صلح ہو گیا۔ صلح میں کوئی دوسری زمین دے کر یا کوئی اور چیز دے کر صلح ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں صلح عن الانکار، کہ انکار کیا مدعا نے، اس کے بعد پھر صلح ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں صلح عن الانکار۔ تو یہ صلح کی
3 قسمیں ہیں۔ تو کتاب الصلح، یہ صلح کی 3 قسمیں یہاں پہ آپ کے سامنے آ گئی، لیکن اس سے پہلے ہم پورے کتاب کا خلاصہ ایک نظر سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو کتاب الصلح میں سب سے پہلے ہم صلح کی اقسام جو ابھی پڑھی ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور دوسرے نمبر پر التکییف الشرعی للصلح، یعنی صلح عن الاقرار ہے تو اس کو ہم فقہی تکییف اس کی کیا کریں گے، یعنی اس کی فقہی صورت کیا بنائیں گے کہ یہ دیکھیں اقرار، ایک نے دعویٰ کیا، دوسرے نے آگے سے اقرار کر لیا، پھر اس کے بعد کوئی چیز دے کر وہ صلح کر رہا ہے، تو اس کو ہم کیا یعنی یہ کون سا عقد ہوا کہ کوئی چیز دی جا رہی ہے اور ایک چیز لی جا رہی ہے، تو یہ ہم اس کی فقہی تکییف کر رہے ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر صلح عن دار او علیہا، یعنی گھر کے اوپر دعویٰ ہوا اور پھر اس کے بعد صلح میں بھی کوئی اور گھر ہی دیا گیا، تو اس طرح کی کچھ مسائل ہوں گے، ان کو ہم دیکھیں گے۔ چوتھے نمبر پر الاستحقاق فی المصالح عنہ، جس گھر کے اوپر دعویٰ ہوا تھا اور اس گھر کے سے صلح کر دیا گیا تو اس کو مصالح عنہ کہتے ہیں، کہ جس کی طرف سے صلح ہوا تو اس کا کوئی مستحق نکلا ہے، صلح کرنے کے بعد کوئی مستحق نکلا ہے، تو اس کے پھر احکامات ہوں گے۔ پانچویں نمبر پر ہم بات کریں گے کہ ما یجوز الصلح و ما لا یجوز، کن کن چیزوں کا صلح ہو سکتا ہے اور کن کن کا صلح نہیں ہو سکتا۔ چھٹے نمبر پر بات ہوگی کہ ما یحمل علیہ الصلح، یعنی صلح کو کس چیز پر محمول کیا جائے، کہ یہ جو آپس میں صلح کرتے ہیں کہ اس کو اسقاط پر محمول کیا جائے یا عوض پر محمول کیا جائے یا کس چیز پر محمول کیا جائے۔ ساتویں نمبر پر بات ہوگی کہ التوکیل فی الصلح، صلح کے اندر دوسرے کو وکیل بنانا کہ تم جا کر میرا صلح کرواؤ، اس طرح کی بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ آٹھویں نمبر پر ہے جی صلح الفضولی، کسی آدمی نے بغیر پوچھے دوسرے کے اس نے صلح کروا دیا۔ نویں نمبر پر بات ہے جی تحصیل احد شریکین دینہ، یعنی 4-5 شریک تھے جن کا قرضہ تھا دوسرے بندے کے اوپر، تو ان میں سے ایک شریک نے صلح کر لیا اپنے حصے کی بقدر، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ 10ویں نمبر پر ہے جی کہ صلح احد شریکین فی المسلم فی، یعنی بے سلم ہے اس میں مسلم فی ہے اور مسلم فی چند لوگوں کا ہے، تو اس میں ایک شریک نے صلح کر دیا اور آپ نے کہا کہ بھئی میں نہیں لیتا ہوں، مجھے کچھ اور چیز دے دو، تو اس نے صلح کر دی، تو باقیوں کا کیا حکم ہوگا وہ دیکھیں گے۔ اور آخری جو بات ہوگی اس کتاب الصلح میں وہ مسئلہ تو تخارج ہوگا، یعنی ورثاء سارے اکٹھے ہیں، زمین یا کچھ جائیداد تقسیم ہو رہی ہے میت کی، تو اب اس میں ایک وارث کہتے ہیں کہ بھائی مجھے فلاں ایک چیز دے دو اور بس میں میراث سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، آپ آپس میں باقی ساری میراث تقسیم کرو، تو اس کو کہتے ہیں تخارج، باہمی رضامندی سے نکل جانا، تو اس کا آخر میں پھر ذکر ہوگا۔ یہاں پہ دو اصطلاح بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ مصالح عنہ، گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر پر دعویٰ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مصالح عنہ، یعنی جس کی طرف سے ابھی صلح ہونے والا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مصالح علیہ، یعنی وہ گھر جو صلح میں دیا جائے اس کو کہتے ہیں مصالح علیہ گھر۔ تو اس لیے ان دو اصطلاحات کو آپ یاد رکھیں گے، اسی سے متعلق پھر آگے انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ کتاب الصلح، تو یہ کتاب صلح کے بیان میں ہے۔ الصلح علی ثلاثۃ اضرب، صلح 3 قسم پر ہے۔ صلح مع اقرارہ، صلح ہے جی مع اقرارہ یعنی مدعی علیہ کی طرف سے اقرار کے ساتھ، وہ صلح مع سکوت، اور صلح سکوت کے ساتھ ہے۔ اقرار تو چونکہ واضح ہے، اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، سکوت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ یقر مدعا علیہ، یعنی مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ ہوا ہے تو وہ نہ آگے سے اقرار کر رہا ہے، ولا ینکر، نہیں انکار کر رہا ہے، باقی باتیں تو کر رہا ہے، گونگا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ دعوے کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ وصلح مع انکار، اور تیسری قسم ہے انکار کے ساتھ صلح، کہ دعویٰ ہوا اور اس نے آگے سے اس کا انکار کر دیا، اس کے بعد پھر جرگہ ہوا اور اس کے بعد صلح ہو گیا ہے، تو یہ صورت تیسری ہوتی ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ، ہر ایک جائز ہے، کیونکہ اس کی ہم آگے فقہی تکییف نکالیں گے کہ کیوں جائز ہے اور اس کی کیا صورت بنے گی، اور اس کو ہم کوئی شرعی تکییف کے اندر اور اس کی کوئی صورت مسئلہ بنائیں گے تاکہ وہ ایک جائز بن جائے گا۔ اب دیکھیں یہ جو صلح ہے، صلح عن الاقرار، کہ مدعی نے کہا کہ یہ جو آپ جس گھر میں رہ رہے ہو یہ گھر میرا ہے، اور جو بندہ گھر میں رہ رہا تھا اس کو مدعی علیہ کہتے ہیں، اس نے آگے سے اقرار کر لیا مثال کے طور پر کہ ٹھیک ہے آپ کا ہے۔ اس کے بعد جو صلح ہوا اور صلح میں اس نے کوئی اپنی گاڑی دے دی یا اپنی کوئی دوسری زمین دے دی یا اپنے کوئی دوسری جائیداد کوئی اٹھا کر دے دی، کچھ بھی دے دیا، تو کیا مطلب، اب یہاں پہ دیکھیں جس کے اوپر دعویٰ ہوا ہے وہ بھی اس کا عوض دے رہا ہے نا، صلح کے اندر اس کا وہ عوض ہی تو ہے،
کہ وہ جو گھر جو اس نے لیا اس نے اقرار کیا ہے، اور جو دعویٰ کرنے والا وہ بھی کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، اور وہ جو بدلے میں اب کچھ چیز لے گا مدعی، تو وہ گویا کہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اس گھر کے بدلے میں یہ لے کر صلح کر رہا ہوں نا. تو اس کی فقہی تکیف آپ کے ذہن کے مطابق کیا ہے؟ بالکل آسان ہے کہ یہ تو بے ہی ہو گیا نا، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی ہو گیا کہ گھر پر تھا، وہ مالک نے آگے سے جو مدعلے تھا اس نے آگے سے اقرار بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ کے اوصلہ کرتے ہیں، میرے اس گھر کی جگہ پہ دوسرا گھر لے لو آپ. تو مصالح عنہ گھر اور مصالح علیہ کوئی اور چیز گھر ہے یا بلڈنگ ہے وہ دے کر ہو گیا، تو یہ دونوں عوض ہو گئے ایک دوسرے کے، دونوں کے ذہن کے مطابق عوض ہے، تو اس کو ہم بے پر محمول کریں گے. تو اس لیے فرمایا دیکھیں کہ فَإِذَا فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ اقرار، اگر صلح اقرار سے ہوا ہے، اُعْتُبِرَ فِيهِ، تو اس صلح میں اعتبار کیا جائے گا ما ان تمام چیزوں کا، یعتبر فی البیعات جو بیوع کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ یہ عوض ہیں دونوں کے. کب یہ کب کریں گے بیوع کا؟ ان وقع عن مال بمال، جب یہ صلح عن الاقرار مال کا مال کے بدلے میں ہوا ہے، یعنی دعویٰ بھی مال کا ہوا اور آگے سے صلح بھی پھر کوئی مال دے کر ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی ہو گیا. اسی طریقے سے صلح عن الاقرار ایک اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مال نہیں دیا بلکہ منفعت کے اوپر صلح ہو گیا. کیسے؟ مثال کے طور پر کہ کہا کہ یہ گھر میرا ہے، اور مدعلے نے آگے سے اقرار کر دیا ٹھیک ہے آپ کا ہے، لیکن ایسا کرو کہ تم میری یہ گاڑی 1 سال کے لیے استعمال کر لو، یا تم میرا وہ فلاں گھر 4 سال کے لیے استعمال کر لو، اس کے بعد پھر مجھے دے دینا، 4 سال آپ فری میں استعمال کرو. تو یہ گھر نہیں دیا گیا صلح میں، بلکہ گھر کے منافع دیے گئے ہیں، یا گاڑی نہیں دی گئی، گاڑی کے منافع، گاڑی استعمال کرنے کے لیے دی ہے. تو اس کو کہتے ہیں گویا کہ یہ دیکھیں کرائے پر ہو گیا، گویا کہ آپ نے اپنی گاڑی دے دی اور اس کی وجہ سے آپ نے جو اجرت ہے اجرت میں گھر آپ نے لے لیا، یعنی مدعلے نے اپنی گاڑی یا اپنا گھر کرائے پر دیا اور اس کا کرایہ کیا وصول کیا؟ وہ گھر جس گھر کے اوپر مدعی نے دعویٰ کیا تھا، تو یہ اجارہ ہو گیا. تو اس کی فقہی تکیف ہم اجارہ کر لیں گے کہ بھئی یہ گویا کہ اجارہ، اور سارے احکامات اجارہ والے اس پر لاگو ہو رہے ہوں گے. وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعَ، اور اگر یہ جو صلح عن الاقرار ہے یہ مال سے ہوا ہے اور منافع کے بدلے میں ہوا ہے، تو فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اجاروں کے ساتھ، یعنی اجارے کی جتنی بھی تفصیل تھی وہ ساری کی ساری اس میں چلے گی. وَالصُّلْحُ عَنِ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ، اچھا صلح عن الاقرار کی فقہی تکیف تو ہو گئی ہے. اب آتے ہیں صلح عن السکوت اور صلح عن الانکار کا. تو صلح عن السکوت اور صلح عن الانکار میں خود یہاں سے یہ آپ سمجھ لیں کہ مدعلے کا ذہن یہ مان رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ بندہ جو دعویٰ کرنے والا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو جب یہ اس کے ذہن مان رہا ہے تو پھر صلح کرتے ہوئے کس ذہن سے وہ صلح کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اسی ذہن سے صلح کرے گا کہ اس ظالم کو اپنے اوپر سے ہٹانا ہے، اس ظالم کے ظلم سے بچنا ہے. یہ مجھے قسم دے گا تو میں اپنے آپ کو قسم سے بچاتا ہوں. تو ان چیزوں کو سے بچتے ہوئے وہ مدعا صلح کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اس کا ذہن یہ نہیں کہتا کہ یہ گھر اس کا ہے، وہ کہتے ہیں میرا ہے. تو لہذا صلح عن سکوت اور انکار میں دونوں میں مدعلے کے حق میں اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ فی حق المدعلے لافتداء الیمین وقتل الخصومتی، قسم کا فدیہ دینا ہے کہ بھائی اگر مجھے قسم دی جائے گی چونکہ میں منکر ہوں تو مجھے قسم دیں گے، تو میں قسم نہیں کھاؤں گا، تو قسم کے بدلے میں صلح کرتا ہوں کوئی اور چیز دے کر. وقت الخصومتی، اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ اس کا ذہن کے مطابق ہوتا ہے. لہٰذا اس کے ذہن کے مطابق یہ کسی قسم کی کوئی بے نہیں ہو رہی. وفی حق المدعی، اور مدعی کے حق میں لمان المعاوضہ، وہ معاوضہ کے معنی میں، کیونکہ مدعی کا ذہن یہی کہہ رہے کہ یہ گھر میرا ہے اس لیے تو دعویٰ کیا ہے، اور صلح میں جو چیز لے رہے تو وہ کہہ رہے کہ میں نے اس کا عوض لی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. یہ صلح عن الاقرار نہیں ہے کہ دونوں کے ذہن کے مطابق عوض ہو، بلکہ یہاں پہ مدعلے کا ذہن کہتا ہے کہ کوئی عوض نہیں ہے، یہ میں اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اور مدعی کہتا ہے کہ نہیں میں عوض لے رہا ہوں. ان کے ذہنوں کے مطابق جو چیز ہے اسی کے اوپر آگے احکام بھی مرتب ہوں گے. اب دیکھ لینا جس طریقے سے شفع میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو کہ مدعلے کا ذہن کہتا ہے کہ بھئی یہ میرا اپنا گھر ہے، لہٰذا جو مصالح عنہ گھر ہے جو مدعلے کے پاس ہے اس کے اوپر شفع کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ذہن کے مطابق بے ہی نہیں ہے. اور مدعی جو مصالح علیہ جس کے اوپر صلح ہوگا، اگر وہ گھر لے کر یا پلاٹ لے کر صلح کر رہا ہے تو اس کے اوپر شفع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مدعی کا ذہن یہ مانتا ہے کہ میں عوض لے رہا ہوں، اور عوض یہی ہوتا ہے، بے ہوتی ہے گویا کہ، لہٰذا اس کے اوپر شفع ہو سکتا ہے. یہ ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا. وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ، پس جب اگر کسی آدمی نے گھر سے صلح کیا، دیکھو مصالح عنہ ہوا یہ عن دارٍ، کہ گھر جس گھر کے اوپر مدعی نے دعویٰ کیا تھا اس گھر
کی کو رکھ کر مدعا علیہ نے کوئی اور چیز صلح میں دے کر صلح کر لی، اس کو کہتے ہیں صالح عن دار، لم یجب فیہ شفع، اس میں شفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلح عن السکوت ہے یا صلح عن الانکار ہے، جس کا ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ وہ مدعا علیہ کے حق میں وہ یہ ہے، عوض ہے ہی نہیں ہے، بلکہ قسم کو سے جان چھڑانا اور جھگڑے سے جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِذَا صَالَحَ عَلَىٰ دَارٍ، اور اگر گھر پر صلح ہوا، مصالحہ علیہ، گھر پر صلح ہوا یعنی صلح میں گھر دیا گیا، تو وجبت فیہ شفع، اس گھر میں شفع ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر کو لیتے ہوئے مدعی کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ میں عوض کے طور پر لے رہا ہوں۔ وَإِذَا كَانَ صُلْحُ عَنْ اقرار، اب یہاں تک تو یہ بات ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے آگے یعنی یہ تو تھی فقہی تکییف ہم نے کر لی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے صلح عن دار اور علی دار یعنی یہ مصالح عنہ اور مصالح علیہ کو ذکر کر دیا، اس پر بات ہو رہی تھی۔ اور اب آگے جو ہے کہ مصالح عنہ گھر جس کے اوپر مدعی نے دعویٰ کیا تھا، اس کا کوئی مستحق نکل آیا۔ اب دیکھیں کہ صلح تھا عن اقرار، کہ مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، اور مدعا علیہ نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ہی کہے، لیکن آؤ چلو کوئی صلح کر دیتے ہیں، آپ میری یہ گاڑی یا میرا یہ موٹر سائیکل یا آپ میری یہ فلاں زمین لے لو اور یہ گھر میرے پاس ہی رہنے دو، آؤ صلح کرتے ہیں۔ صلح ہو گیا، صلح عن اقرار ہے۔ فاستحق فیہ بعض المصالح عنہ، بعض مصالح عنہ گھر، یعنی مصالح عنہ یعنی وہ گھر جس کے اوپر جس سے صلح ہوا، یعنی مدعا علیہ کے پاس جو گھر ہے اس کا کوئی مستحق نکل آیا، کوئی بندہ آیا، اس نے کہا اچھا اس گھر میں تو میرا حصہ بھی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ آئے گا تو وہ اپنا اس گھر کا وہ حصہ جتنے کمرے ہوں گے، وہ تیسرا ایک بندہ آیا، اس نے دعویٰ کیا اور اپنے دعوے کو ثابت کیا، وہ 3 کمروں کا تمہارے کو تو وہ ہو گیا۔ اب مدعا علیہ نے جو عوض دیا تھا اور یہ اقرار کر کے اچھا باقی گھر آپ کا ہے، یہ عوض لے لو، تو گویا کہ انہوں نے بے کر دی تھی، ہمیں ابھی پڑھا کہ یہ بے ہے، تو جب بے ہے تو گویا کہ مشتری کے پاس یعنی مدعا علیہ ایک طرح کا مشتری تھا، اس کے پاس تو مبیع آیا نہیں، وہ تو کوئی اور لے گیا، تو لہٰذا مدعا علیہ جو مشتری تھا ظاہراً وہ رجوع کرے گا، رجع المدعا علیہ، مدعا علیہ رجوع کرے گا مدعی کی طرف کہ آپ نے جو مجھ سے پیسے لیے وہ تو ویسے لیے ہیں، آپ نے جو مجھے کہا ہے کہ یہ گھر میرا ہے تو آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے کیا پتہ کہ آپ کا ظاہری طور پر تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ آپ کیا، لیکن گھر تو کسی اور بندے کے، بحیثیت ذالک من العوض، لہٰذا جا کر مدعا علیہ مدعی سے اس مستحق کے حصے کی بقدر عوض میں سے جا کر لے لے گا کہ اتنا عوض میں نے آپ کو دیا ہے، آدھا گھر تو کسی اور نے لے لیا ہے، لہٰذا آدھا عوض بھی مجھے آپ واپس کرو۔ لیکن اسی جگہ پر اگر صلح عن الاقرار نہیں ہے بلکہ وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ، صلح عن السکوت ہے یا صلح عن الانکار ہے، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ مدعا علیہ نے جو دیا تھا تو وہ اس وقت اس لیے دیا تھا کہ اپنے آپ سے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا، عوض نہیں دیا بلکہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا، اور اس نے یہی کہا تھا کہ جھگڑا ختم ہو۔ اب جب کہ وہ گھر نہ وہ مدعی کا ہے نہ کسی اور کا، وہ تو تیسرے کسی آدمی کا ہے، تو اس کا کوئی مستحق نکل آیا۔ فاستحق المتنازع فی، یہاں پہ مصالح عنہ گھر نہیں کہا، کیوں متنازع فی کا گھر کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ مصالح عنہ گھر ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو تنازع ہوا کہ آگے سے انکار کیا ہے مدعا علیہ نے، کوئی اقرار تھوڑا ہی کیا کہ ہم کہیں گے یہ مصالح عنہ ہے، بلکہ یہ متنازع فی گھر ہے جو مدعا علیہ کے پاس ٹھہرا تھا، تو لہٰذا متنازع فی گھر کا کوئی مستحق نکل آیا۔ رجع المدعی، مدعی رجوع کرے گا کس کی چیز کے ساتھ؟ بالخصومتی کیس کے ساتھ، کس کے اوپر؟ علی المستحق، مستحق جو تیسرا آدمی ایک آیا تھا اس سے کیس جا کر لڑے گا کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ میرا، وہ جانے پھر ان کا کام جانے، لیکن مدعا علیہ سے جو عوض لیا تھا مدعی نے وہ کس وجہ سے لیا تھا کہ بھئی مدعا علیہ نے اپنے آپ سے کیس کو ختم کرنے کے لیے، تو جب کہ یہاں پر تو نہ مدعا علیہ کے پاس گھر بچا اور نہ ہی اس کا وہ کیس، اور وہ تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، لہٰذا مدعی جو ہے وہ سارے کا سارا عوض واپس کر دے گا، ورد العوض، سارے کا سارا عوض مدعا علیہ کو واپس کر دے گا اور خود اور مستحق کے ساتھ کیس لڑے گا۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ ذَلِكَ، اگر پورے گھر کا مستحق نہیں نکلا اس صلح عن السکوت اور عن الانکار میں بلکہ بعض کا نکل آیا، تو رد حصہ تو اسی کی بقدر حصہ جتنے کا مستحق نکلے، آدھے کا تو آدھے کا، 2 ثلث کا 2 ثلث کا، اتنا حصہ واپس کر دے گا، اور وَرَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَحِقِ، اور مستحق کے اوپر اتنے ہی حصے کا جا کر رجوع کر لے گا، 2 کمرے 3 کمرے جتنے بھی ہیں اس کا جا کر رجوع کرے گا کہ آپ کس طرح کہتے ہو کہ یہ گھر میرا ہے، تو پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن مدعا علیہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ صاف کر دے گا کہ اس کا جو عوض دیا ہوا ہے وہ واپس کر دے گا۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ حَقًّا فِي دَارٍ، اگر مدعی نے کسی گھر کے اندر اپنے حق کا دعویٰ کیا، کسی بندے کو کہا کہ یہ جس گھر میں آپ رہتے ہو نا یہ گھر میرا ہے،
یا اس کا بعض گھر کا، یعنی اس گھر میں ایک کمرہ میرا ہے، یہ اس نے دعویٰ کر لیا۔ ولم یبین، اور اس کمرے کو متعین نہیں کیا کہ اس میں سے کون سا کمرہ، بس یہ کہا کہ اس میں سے ایک کمرہ میرا ہے۔ فصولخ من ذلک علی شیء، پھر اس کمرے سے مدعی نے کسی چیز کو دے کر صلح کر دیا، کوئی ایک موٹر سائیکل یا کچھ اور چیز دے کر صلح کر دیا، مدعی لے کر چلا گیا، صلح ہو گیا۔ ثم استحق بعض الدار، اسی گھر کا کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا۔ تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس حصے کا مستحق نکلا یہ وہی مدعی والا حصہ ہے جو دعویٰ کر کے صلح کر کے چلا گیا عوض لے کر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے متعین تو تھوڑا ہی کیا تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ والا حصہ میرا ہے، بلکہ اس نے تو کوئی متعین نہیں کہا کہ بھائی میرا اس میں کچھ حصہ ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ مدعی کا حصہ وہ ہو جس کا کوئی مستحق نہیں نکلا، کیونکہ مستحق تو سارے گھر کا نہیں نکلا، کچھ کا نکلا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ لم یرد شیئا من العوض، لہٰذا کوئی بھی مدعی جو ہے کچھ بھی عوض واپس نہیں کرے گا، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جس گھر کا جس حصے کا مستحق نکلا ہے وہ گھر نہیں، میرا اس کے علاوہ دوسرا کمرہ تھا۔ اب یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے، آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ صلح کن کن چیزوں کا ہو سکتا ہے اور کن کن کا نہیں ہو سکتا، کن کن دعووں کا صلح پھر ہو سکتا ہے اور کن کن دعووں کی وجہ سے صلح نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے یہ کہ والصلح جائز، صلح درست ہے، من دعوی الاموال، اموال کے دعوے سے، والمنافع، اور منافع کے دعوے سے، وجنایت العمد، اور قتل عمد کے بعد جو صلح ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے، والخطا، یا قتل خطا ہو گئی ہے اس کے بعد صلح، تو ان سب چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ اموال کے دعوے کی صورت تو آ گئی کہ گئی گھر کے اوپر دعویٰ کیا اور اس کے بعد صلح کر دیا، یا زمین کے اوپر دعویٰ کیا اس کے بعد صلح کر دیا۔ منافع کے اوپر یہ ہو جائے کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا اور آ کر کوئی مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے وصیت کی تھی میرے لیے کہ میرا فلاں غلام اس کی میری خدمت کرے گا، یعنی اس میت نے اپنے غلام کے بارے میں وصیت کی تھی کہ میرا غلام یعنی میرے بارے میں کہا تھا کہ اس میری جو ہے وہ ایک مہینے تک وہ خدمت کرے گا، تو اس لیے اب یہ میری خدمت وہ کرے، تو اس طریقے سے وہ ہو گیا، اور آگے سے ورثاء جو ہے وہ انکار کریں یا اقرار کریں، اور اس کے بعد پھر کوئی چیز دے کر صلح ہو جائے۔ وجنایت العمد، اور کسی نے کسی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ قاتل کے ساتھ صلح ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ درست ہے۔ والخطا، اور اس طریقے سے قتل خطا ہے تو اس میں بھی کوئی ظاہر دیت ہوتی ہے، اس میں تو دیت دے کر اس پہ صلح ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے صلح فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہیں۔ ان کی فقہی تکییف بھی ہم نے کر دی ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ اموال کا اور منافع کے اندر جو ہم نے کہا تو اس میں جو صلح تھا اس کی فقہی تکییف بھی ہو گئی ہے۔ اور قتل عمد اور قتل خطا میں تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، کہ ویسے تو قصاص ہے قتل عمد کے اندر، لیکن اگر کوئی جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ معاف کرنا چاہیں اور دیت لے کر کچھ لے کر تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، تو یہ صلح اس کا بھی درست ہے۔ ولا یجوز من دعوی حد، حد کے دعوے سے صلح کرنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ زنا کر رہا تھا یا یہ کہ وہ شراب پی رہا تھا، تو اس بندے نے کہا کہ مطلب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ شراب پی رہے تھے، لہٰذا میں آپ کا کیس آگے عدالت تک لے جاتا ہوں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اچھا عدالت تک نہیں لے جاؤ، تم یہ کچھ پیسے لے لو اور بس اس دعوے کو آگے لے کر نہ جاؤ۔ تو یہ جس نے دیکھا ہے اس کو اور جس نے دعویٰ کیا کہ تم نے شراب پی ہے، یہ تم نے یہ والی حد تمہارے اوپر لگے گی، تو اس نے آگے سے کچھ پیسے لے کر اس حد کو آگے جا کر بیان نہیں کیا اور اپنے دعوے کو واپس لے لیا اور صلح کر دیا، تو یہ صلح اس کا کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جس نے شراب پی ہے یا زنا کی، اس کے اوپر کوڑے لگیں گے اور اس کو سزا ہوگی، یہ اللہ کا حق ہے، تو کوئی آدمی اللہ کے حق کو بیچ نہیں سکتا، اس سے صلح نہیں کر سکتا۔ تو آج کا ہمارا سبق صرف یہیں پر ہی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آگے مزید بھی اسی سے متعلق بات چلے گی، اور کتاب الصلح انشاءاللہ آگے چند اسباق تک چلتی رہے گی۔ آج ہم نے صلح کی بنیادی اقسام اور اس کی جو بنیادی حکم ہے اور اس کی جو فقہی تکییف ہے اس کو ہم نے کیا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، کمنٹ باکس کے اندر ضرور لکھیں کہ صلح کی کتنی قسمیں ہیں اور تینوں قسموں کی فقہی تکییف کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔